میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ. امید ہے بخیر ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ رمضان اب آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے. ان دنوں آپ کو بہت زیادہ جسمانی طور پر کمزوری کا احساس ہوتا ہے کیونکہ کافی آپ نے روزے رکھے ہیں. تو آج ہم اس موضوع پہ ہی بات کریں گے کہ آخری عشرے میں جو عبادت کی راتیں ہیں ان کو آپ کس طرح تر و تازہ ہو کر اور توانائی کے ساتھ جو ہے نا وہ گزار سکتے ہیں. ہمارے ساتھ معروف طبی معالج اور علاج بالغذا کے ماہر جناب حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب موجود ہیں. ان کو آپ قومی الیکٹرانک میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں اور مختلف اخبارات اور میگزینز میں ان کے کالم بھی تواتر کے ساتھ جو ہے نا چھپتے ہیں. جی السلام علیکم حکیم صاحب, کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ اچھا حکیم صاحب, ابھی جیسے میں نے بات کی کہ رمضان اب آخری عشرے میں آ گیا ہے, چند ایک روزے باقی ہیں, تو ان دونوں بڑا بندہ نڈال سا فیل کرتا ہے, کافی تک انرجی کا لیول گر جاتا ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں کون سی ایسی غذا ہے یا کوئی ایسے مشروبات ہیں جن کو استعمال کر کے آپ کے اندر فوری طور پر انرجی بھی بحال رہے اور آپ چاقو چابند ہو کر اللہ رب العزت کے حضور عبادت بھی کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شہزاد چودھری صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ ہم اپنے دیکھنے والے کو ان کی غذا کے مناسب انتخاب اور معیاری جو استعمال ہے اس پہ ہم ان کو کچھ بتا سکیں. جہاں تک رمضان کے آخری ایام کی بات ہے, دیکھیں کہ ہم لوگ اصل میں کھانے کے رسیہ ہیں. ہمارے معاشرے میں لوگ یہی پلان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کھانا پینا ہے, کیا کھانا پینا. ہماری ساری دوڑ جو ہوتی ہے وہ کھانے پینے پہ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت رکھی ہے تو ہم اللہ کے احکام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے مطابق جب روزے رکھتے ہیں جی تو لا محالہ ہمارا وہ جسم جو 11 مہینے اللہ تعالیٰ کو کھانے پہ درا در بالکل اندھا دھند کھانے پہ لگا ہوتا ہے. تو یہ بہرحال جسم محسوس تو کرتا ہے کہ اس میں کچھ کمی آ گئی, لیکن یہ تقوی کی دولت جو ہے وہ انسان کو اس سے ہمت بھی بڑھتی ہے, حوصلہ بھی بڑھتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری غذا ہے اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایسی کون سی غذائیں استعمال کریں جن سے ہماری توانائی کا لیول جو ہے وہ مینٹین رہے. بالکل. اس کے لیے بادام کا شربت جو ہے اچھا اس کا استعمال کریں, اور اس میں دھیان رہے کہ آج کل تو سائنس نے اتنی سہولت پیدا کر دی ہے کہ آپ ہر جگہ ہر وقت جو ہے کوئی چیز بھی تیار کر سکتے ہیں. اگر آپ بادام کا شربت چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ بازار سے سینس والا یا ایک جو غیر معیاری قسم کے مشروبات ہیں وہ لیں, آپ اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں ان کے حوالے سے فی کس 20 عدد بادام جی وہ صبح آپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں, اور شام کو افطاری کے وقت ان کو چھیل کر آپ دودھ میں اور اس میں کچھ کھجوریں 2-3 فی کس کے حساب سے ڈال کے اب وہ ملک شیک بنا لیں اس کا, دودھ اور بادام کا. اچھا تو اس سے آپ افطاری کریں, اس سے انشاءاللہ آپ کو فوری طور پہ آپ کی جسم کی توانائی بحال بھی ہوگی اور سارا دن کی جو نقاہت یا جو جسم میں کمی ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ یہ دھیان رہے کہ غیر ضروری چکنائی جو ہے وہ ہمارے جسم کو توانائی مہیا نہیں کرتی, بلکہ ہمارے میٹابولزم کو خراب کر کے الٹا ہمیں وہ کمزور کرتی ہے. جیسے حکیم صاحب سوری کہ جس طرح ہم وہ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں, غیر معیاری چکنائی ہے نا. ہاں جی. دیکھیں اگر آپ نے گوشت استعمال کرنا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو سموسے میں ڈال کے آپ گوشت کو ابال کے استعمال کریں, اسے قورمے کی شکل میں یعنی اچھی شکل میں استعمال کریں نا, اگر آپ نے توائی نہیں لی ہے. لیکن جب آپ اس کو اس میں کچوری میں ڈالیں گے یا اس کو سموسے میں ڈال کے کھائیں گے تو اس میں وہ غیر ضروری چکنائی جو داخل ہو جائے گی, اس سے آپ کا میٹابولزم, آپ کا ہاضمے کا نظام درم برم ہو جائے گا, آپ کی اندریوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی, آپ کے معدے میں ورم آ جائے گا, تو اس سے آپ کو مزید بیماریاں لپیٹ میں لیں گے, آپ تندرست نہیں ہوں گے. لہٰذا تندرستی کے لیے, توانائی کے لیے سادہ خوراک کا کھانا جو ہے یہ مفید ہے. اچھا سر, یہ جو لوگ ہم جیسے کہ روزے کی ایک تو مذہبی, جیسے آپ نے تقوی کا ذکر کیا کہ تقوی کا حصول جو ہے وہ ایک بڑا اہم ذریعہ ہے, اللہ کے قرب کا ہے. اچھا دوسرے اس کے جسمانی اثرات جو ہیں کہ آپ دیکھیں 13-14 گھنٹے کی آپ فاسٹنگ کرتے ہیں ایک طرح سے. آج کل میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ فاسٹنگ جو ہے وہ بڑی بیماریوں کا علاج ہے. تو لیکن اگر اس فاسٹنگ کے بعد پھر ہم اس طرح کے کھانے کھا کے کیا اس کی افادیت کو ختم کر دیتے ہیں جو غیر معیاری کھانے ہیں؟ دیکھیں روزے کی افادیت تو تب ہی ہمیں حاصل ہوگی جب ہم
اس کے فلسفے کے مطابق اسے فالو کریں گے مثلاً اگر آپ نے 13.5-14 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد ٹکا کے کھایا آپ نے اور صبح آپ نے جناب 2-4 پراٹھے 2-4 لسی کے گلاس کوئی یہ وہ کھا پی کے سارا دن آپ سوئے رہے آپ جناب کوئی کام نہیں کر رہے اور ہر جگہ پہ یہ بتا رہے ہیں جی میرا روزہ ہے تو وہ آپ کو روزے کا کوئی بھی جو ہے اس کا فائدہ آپ کو یعنی آپ کو جسمانی اثرات اس کے اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے وہ آپ کو دے لیکن جو قرائن بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں جسمانی طور پہ اس روزے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں اچھا روزے کا اصل مقصد ہمارے جسم میں جو 11 مہینے میں جو سٹور شدہ جو جمع شدہ ایسے ٹاکسنز ایسے زہریلے مادے فاسد مادے اضافی چربیاں جیسے موٹاپا ہے یورک ایسڈ ہے کولیسٹرول ہے اس طرح کی جتنی علائشیں ہیں صحیح وہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو وہ ہمارے جسم میں ری سائیکل ہو کر ہمارے جسم کو توانائی کی فراہمی کے ذریعہ بن جاتے ہیں اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جسم سمارٹ ہو جاتا ہے ہمارا جسم ان علائشوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جتنا جسم ہمارا سمارٹ ہوگا جتنا ہمارا جسم ان علائشوں سے پاک ہوگا اتنا ہی ہمارا جسم تندرست و توانا رہے گا اچھا حکیم صاحب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ بادام کا شیک بنا لیں یا اس کو شربت کہہ لیں اچھا جب وہ اس کے بعد اگر آپ کھانے کی آپ کو طلب ہو رہی ہے تو کس طرح کے کھانے استعمال کریں ہم جو ہے نا کہ جو ہماری طبیعت پہ گراں بھی نہ گزریں اور افطاری کے بعد اور ہم سحری کے وقت بھی کچھ نہ کچھ کھا سکیں ایک تو کوشش کریں کہ سالن شوربے والا ہو جو بھنا ہوا جو فرائیڈ جو چکنائیوں میں ڈپ کی بہت زیادہ وہ استعمال نہ کریں جی اس سے سادہ روٹی استعمال کریں اسی طرح آپ کھانا کھانے کے بعد دودھ میں دار چینی تھوڑی سی پکا لیں اچھا اس میں تھوڑا سا بادام روغن 2-4 چمچ ڈال لیں کیونکہ رمضان میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ خشکی کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں جسم پہ اچنگ سی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو جسم میں تراوت دینے کے لیے بادام روغن جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہی قدرتی ایک ریمیڈی ہے جس سے آپ کے دل و دماغ کو فرت بھی ملتی ہے تازگی بھی ملتی ہے تراوت بھی ملتی ہے ہماری جلد جو ہے سکن جو ہے وہ تر و تازہ رہتی ہے وہ ڈل نہیں ہوتی اس میں وہ جو بھدا پن یا خشکی نہیں آتی لہٰذا اپنی خوراک کو سادہ رکھیں دیکھیں اس میں پھل ہیں جتنے آپ کو میسر ہیں پھل استعمال کریں آپ زیادہ کوشش کریں کہ اگر گوشت بھی کھانا ہے تو سبزی میں ملا کے استعمال کریں سبزی میں استعمال کریں یا شوربے کے ساتھ یا شوربے والا ہو بھنا ہوا جو ہے جس طرح ہم وہ کڑھائیاں اور وہ بناتے ہیں وہ نقصان دہ چیزیں ہیں البتہ جو باربیکیو وہ چونکہ اس میں گوشت کی جو وہ چربی وغیرہ ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے اس پہ کوئلوں پہ جو بنایا جاتا ہے اس کا استعمال بھی کافی حد تک مفید ہو سکتا ہوتا ہے جی تو ناظرین آپ نے حکیم صاحب کی آراء سنی کہ اپنی غذا کو جتنا سادہ رکھیں گے جتنا نیچر کے قریب رہیں گے اتنا ہی ہم بیماریوں سے دور اور صحت مند اور توانا رہیں گے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا اگلے پروگرام تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے